خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے مسیحی کردار، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کا جو خط ہے، یہ مقدس یعقوب نے مسیحیوں کو ایک ایسا معیاری مسیحی بنانے کے لیے لکھا ہے جو اس نے اپنے بڑے بھائی خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھا ہے، اور اس کا جو آئیڈیل ہے اس کے گھر میں ہی اس کا بڑا بھائی ہے، جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہر مسیحی جو ہے وہ اسی معیار پر پورا اترے جو خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ مقدس یعقوب کی اگر ہم پہلی 12 آیات کا مطالعہ کریں تو اس پورے باب میں مسیحی ایمان اور روحانی اقدار کی بات کی گئی ہے، یعنی مسیحی ایمان کی قدریں بھی ہیں۔ انصاف جو ہے پہلی 6 آیات میں مسیحی ایمان کی روحانی قدروں میں گنا گیا ہے، اور پھر 7ویں سے 11ویں آیت میں خداوند کے بندہ نے صبر کو بھی مسیحی قدر جانا ہے، اور پھر 12ویں آیت میں خداوند کے بندہ نے قسم کھانے کو بھی منع کر دیا ہے، کیونکہ مسیحیوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں، کیونکہ مسیحیوں کی ہاں اور نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مقدس یعقوب جو ہے مسیحیوں کو ایک معیاری مسیحی بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف وہ ہمیں معیاری بنا رہے ہیں بلکہ وہ اپنی زندگی کا معیار بھی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یہ ایک وہ مسیحی معیار ہے جو انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسے مسیحی روحانی زندگی کہتے ہیں۔ ناظرین، انسانی زندگی کے جو جذبات ہیں وہ اس کے حالات اور واقعات پر منحصر ہیں۔ ان کا انحصار اس کی طرز زندگی پر ہوتا ہے۔ انسانی دکھ اور سکھ انسانی زندگی کا حصہ رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن انسانی دکھ اور سکھ جو ہیں یہ اس کے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں جب ہم اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، کہ جب کسی انسان پر دکھ یا مصیبت آتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، جب کسی ایماندار پر دکھ یا مصیبت آتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، جب کسی انسان کو خوشی ملتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، جب کسی ایماندار کو خوشی ملتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو ان کی مصیبت میں اور ان کی خوشی میں ایک معیار دے دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اور اگر خداوند ہمیں خوشی دیتا ہے تو پھر ہمیں حمد و ثنا، حمد کے گیت گانے چاہیے۔ ناظرین، یہاں جو مصیبت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاکوپاتھے۔ کاکوپاتھے جو ہے یہ وہ مصیبت ہے جو نظر آتی ہے، جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کسی ایماندار کے اوپر اگر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے، یا اور قسم کی مشکلات ہوتی ہیں، یہ وہ ہیں جو نظر آتی ہیں۔ ایمانداروں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کاکوپاتھے، یہ جو کاکوپاتھے ہیں یہ 3 طرح کی بیماری ہوتی ہے۔
پہلی بیماری یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. بیماری سے مراد صرف بیماری نہیں ہے بلکہ کوئی بھی مشکل ہے، کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہے. اور یونانی زبان کو جو لفظ کاکوپاتھے ہے یہ بتاتا یہ ہے کہ انسان کی جو بیماری نظر آتی ہے یا وہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ ہمیشہ ٹریول کرتی ہے اور وہ اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتی ہے. اور پھر ذہن پر حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کے ذہن میں عجیب عجیب مشکلات اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے مر جانا ہے، وہ سوچتا ہے اب میری زندگی کا اختتام ہو گیا ہے. یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کو مشکل میں ڈال کے وہ ہمارے ذہن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اور جب ذہن کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ذہن جو ہے وہ ہمیں غلط روحانی فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی جوڑے کی شادی ہوئی ہو اور 2-4 سال اولاد نہ ہو تو یہ ایک جسمانی بیماری ہے جو نظر آ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں حکیم کے پاس جائیں گے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اور جب یہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی جو ہیں یا بیوی جو ہے یا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. زمانے کے تانے اور زمانے کی جو باتیں ہیں وہ انہیں ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہیں. اور جب وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روحانی غلط فیصلے کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں بابے کے پاس جانا چاہیے، ہمیں فلاں پیر کے پاس جانا چاہیے. یعنی یہ روحانی فیصلہ ہو جاتا ہے جو بائبل کے منافی ہے. یہ جو کاکوپاتھے ہے مصیبت کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ جب انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جب ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو وہ غلط روحانی فیصلے کرتا ہے. اب یہاں پر مقدس یعقوب نے بتایا ہے کہ جب آپ جسمانی طور پر مشکل میں ہو، بیمار ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو ٹریول ہی نہ کرنے دیں کہ آپ کے ذہن کو مفلوج کرے، کیونکہ جب ذہن کو مفلوج کرے گا تو پھر آپ کی روحانیت پر حملہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہے مقدس یعقوب کا بوجھ ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر بیماری، دکھ، تکلیف آتی ہے تو پھر دعا کریں. اور دعا کے لیے ہے پرسوخے لفظ ہے جو دعا کے لیے استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا شکر گزار ہونا، خدا کی حمد و ستائش کرنا، گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا سے مناجات کرنا. یہ 4 ایریاز ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان چاروں ایریاز میں ہم دعا کریں تو ہماری مصیبت جاتی رہے گی، اور جب مصیبت جاتی رہے گی تو پھر ہمارا ذہن بھی بچا رہے گا اور ہماری روحانیت بھی بچی رہے گی. مقدس یعقوب نے ہماری روحانیت کو بچانے کا ایک اصول بنا دیا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہوں تو دعا کریں. اور پھر مقدس یعقوب نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہماری مصیبت میں وہ ہمیں صرف اصول دے دے، بلکہ ہماری خوشی میں بھی، کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ ناچ رنگ کرتا ہے، یا وہ دنیاوی طریقے استعمال کرتا ہے اپنی خوشی منانے کے. لیکن اگر ایماندار کو خوشی ملتی ہے، اور ایماندار تو پہلے ہی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو جسمانی یا روحانی خوشی ملتی ہے تو اس کو بھی ایک سبق دے دیا گیا ہے، ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ وہ حمد کے گیت گائے. ناظرین، یہ جو خوشی کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے یوتھومے. اور یوتھومے جو ہے، یو سے مراد ہے گڈ اور تھوموس سے مراد ہے لائف، یعنی اچھی زندگی بسر کرنا. یعنی جب ایماندار اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ حمد کے گیت گائیں. اور حمد کے لیے یہ سامی، جہاں سے سام نکلا ہے، زبور جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ میوزک پکڑے، خدا کی حمد و تعریف کرے، زبور گائے، گیت گائے. اور یہ وہ ایماندار کی خوشی ہے جس کو وہ سیلیبریٹ کر سکتا ہے. ناظرین، مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو دنیا سے الگ کر دیا ہے. دنیا کے لوگ جیسے مرضی مصیبت میں ہوں اور جو مرضی کریں، لیکن
ایماندار اگر مشکل میں ہوں گے تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ دعا کریں، شکر گزاری کریں، مناجات کریں، اور وہ حمد و ثنا کریں اور گناہوں کا اقرار کریں۔ مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو یہ کہا ہے کہ وہ خدا کا شکر کریں، خدا کی حمد و ثنا کریں، گناہوں کا اقرار کریں اور مناجات کریں۔ یہی ایماندار کا ایمان اور کردار ہے، اور اگر وہ خوش ہو تو حمد کے گیت گائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کر سکے۔ آئیے ناظرین، ہم بائبل کا اصول اپنائیں، اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں دعا کو نہ چھوڑیں، اور جب خوشی دے انسان کو، ایماندار کو، تو پھر ہم اپنی خوشی کا اظہار حمد و ثنا سے کریں، زبور و مزامیر گاتے رہیں۔ یہی ایماندار کا معیاری کردار ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا ہی ایمان اور کردار عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہماری مسیحی طرز زندگی کو بائبل کے کنٹرول میں رکھا ہے، اور اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یہ اصول ملتے رہیں گے، اور اگر ہم بائبل مقدس کو نہیں پڑھیں گے تو یہ اصول بھی ہمیں نہیں ملیں گے۔ خداوند، اگر ہم نے غیر مسیحی طریقوں سے اپنی مصیبت اور خوشی کو بیان کیا ہے یا اس کا اظہار کیا ہے تو ہمیں معاف کر، اور آئندہ سے ہمیں مصیبت میں دعا اور خوشی میں حمد کے گیت گانے والا ایماندار بنا دے۔ ہم یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔